نہیں آپ ادھر آ جائیں، آپ آ جائیں آپ شروعات کر رہے ہیں. میرا خیال اچھا دوست بھی آگے، باقی بھی آ جائیں جی. آپ لوگ ادھر بھی آ سکتے ہیں، زیادہ اچھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جناب محترم ڈاکٹر الوی صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ جہانگیر تارین صاحب، ساتھ ساتھ جناب پرویز خٹک صاحب، پی ٹی آئی کی صوبائی اور وفاقی قیادت بھی یہاں موجود ہیں. میں ان سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ایک سیاسی عمل کے حوالے سے پاکستان کی جو سب سے بڑی ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جو پریزیڈنشیل الیکشن ہے، اس حوالے سے جو ایک کیمپین سٹارٹ ہے، اس حوالے سے آج بلوچستان آئے اور انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی، ان کی لیڈرشپ، ہمارے ممبران سب سے ملاقات کی. ہم ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں آج ادھر عزت بخشی ہے. اور آج بلوچستان عوامی پارٹی نے جس طرح سے الیکشن سے اور الیکشن کے دوران اور پھر کولیشن پارٹنرز کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں حکومت سازی کا ہم حصہ بنے. ہم وفاق میں ہماری پارٹی نے ان کے ساتھ اپنی سپورٹ کا فل اعلان کیا تھا. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے بلوچستان میں حکومت سازی میں ہمارے ساتھ سپورٹ کیا، ہمارے ساتھ ایک کولیشن پارٹنر بنے. بلوچستان ایک پاکستان کا زمینی حوالے سے بہت بڑا صوبہ ہے. پسماندگی میں یہ صوبہ بہت پیچھے ہے، اس کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، اس کے معاملات بہت غمگین ہر لحاظ سے ہیں، شاید کسی اور صوبے میں نہ ہو. اور بلوچستان کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور انٹرنیشنلی بھی اس کو دیکھا جاتا ہے. اور ہم انہی توقعات کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شروع سے ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں کہ ان کی پارٹی نے اور ان کی پارٹی کی کولیشن نے بلوچستان میں بھی، اور اسی طرح ہم ان کے ساتھ کولیشن میں وفاق میں ہیں، کہ ہم نے بلوچستان کی ان پسماندگیوں کے لیے اصل طریقے سے، اصل نمونے کے انداز میں اور پریکٹیکلی چیزوں کو اب زمینی حقائق پہ تبدیل کرنا ہے. ہم نے صرف سلوگنز نہیں دینے، ہم نے صرف یہ نعرے نہیں دینے کہ انشاءاللہ بلوچستان میں فلاں ترمیم کے تحت چیزیں بدل جائیں گی، فلاں پیکج کے تحت بلوچستان کی پسماندگی دور ہو جائے گی، فلاں ڈائلاگ کے تحت انشاءاللہ اب بلوچستان وہ بلوچستان نہیں رہے گا، اور فلاں چیز کے تحت ہم بلوچستان سے ایک معافی مانگتے ہیں اور اب آگے انشاءاللہ موقع نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک پریکٹیکل وے میں ان چیزوں کو حل کرنے آگے جائیں گے جو ایک عام بلوچستانی کی زندگی میں تبدیلی انشاءاللہ ضرور لائے گی. ہم ان کے ساتھ ایک توقع کے ساتھ ایک کولیشن پارٹنر ہیں، اور توقع ہماری ان کے ساتھ اور کچھ نہیں ہے بلکہ صرف یہ ہے کہ وفاق اپنی ہر سہولت کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے لیے اپنی نمائندگی، اپنے وسائل، اپنی ترقی اور ہماری جو آگے کی ترقی ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو، تاکہ ہم دونوں پارٹی مل کے بلوچستان کو آگے لے جائیں، بلوچستان کی پسماندگی میں کمی لائیں، یہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لائیں. تو بلوچستان عوامی پارٹی نے اپنا جو مشترکہ اعلانیہ ہے اور ہماری جو ایک کنسنسس ڈیولپ ہے، پہلے سے بھی ہے، لیکن الحمدللہ آج اس میں ایک اور اضافہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف، ہمارے کینڈیڈیٹ ڈاکٹر الوی صاحب اور ان کی سینئر لیڈرشپ یہاں ہمارے پاس آئی. پریزیڈنشیل ووٹ کے حوالے سے ہم نے پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ بلوچستان عوامی پارٹی چاہے سینٹ میں ہو، نیشنل اسمبلی میں ہو، پروونشل اسمبلی میں ہو، انشاءاللہ ہمارا یہ کولیشن پریزیڈنشیل الیکشن میں ان کے ساتھ ہے اور بھرپور انداز میں انشاءاللہ ہوگا. اور اس حوالے سے ہماری جو امیدیں ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ایک ماشاءاللہ ایک بہت نیشنل اسمبلی میں انہوں نے 5 سالہ جو اپنا دور گزارا ہے، انہوں نے ایک بڑی اپنی اچھی کریڈیبلٹی بھی اپنی ان 5 سالوں میں ایک بنائی ہے جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہر فورم پہ رہی ہے. انشاءاللہ ان کو یہ منصب پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن کی سب سے بڑی پوزیشن ہوگی، لوگوں کی ہماری سب کی امیدیں انشاءاللہ ان کی بھی ہوگی، اور ہم بہت امید میں ہیں کہ انشاءاللہ وفاق اپنا اصل کردار وفاق کا انشاءاللہ ان 5 سالوں میں پیش کرے گی اور سب صوبوں کو یکجا کر کے اور ایک اچھے انداز میں ایک ملک پاکستان کو ایک اچھے طریقے سے ان چیزوں کو گورننس بھی دے گی اور یکجہتیت دے گی. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. بہت شکریہ جناب. میں مشکور ہوں
بہت زیادہ چیف منسٹر بلوچستان جام کمال صاحب کا اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز جن سے میری یہاں ملاقات ہوئی. ایک ہمارا بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ایک الائنس شروع ہو چکا تھا، مگر ہم یہ سمجھتے تھے کہ آ کر گفتگو کرنا، ایک تو ووٹ مانگنا ایک ہماری کرٹسی تھی، ڈیمانڈ کرتی تھی کہ ہم یہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر اس سے کہیں زیادہ ہمارا ڈسکشن اس بات پر ہوا کہ بلوچستان کی پسماندگی کے اعتبار سے کانفیڈنس دلانا کہ جی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا جو وعدہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان چند سیاستدانوں میں سے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں اس معنی کر کے جائیں گے کہ جو وعدے کریں گے وہ پورا کریں گے. لہٰذا ہر مرتبہ ہمیں نیشنل اسمبلی کے اندر بھی بلوچستان کے جو نمائندے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ جی وعدہ تو ہوتا ہے مگر آن دا گراؤنڈ ڈیلیور نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ان کی ملاقاتیں اور یہ ان کے ساتھ جو ہمارا وعدہ ہے ان کا بھی جستجو اور کوشش یہ ہے کہ بلوچستان ترقی کرے اور بلوچستان پسماندگی کے اعتبار سے نکلے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے. تو ایک کنسنسس ہے ہمارے گولز کے اندر، اور ول بھی مجھے بڑی سخت نظر آتی ہے ان کے اندر بھی اور ہماری پارٹی کے اندر بھی کہ انشاءاللہ بلوچستان جو مالا مال ہے وسائل کے اعتبار سے، اور ہمیشہ یہ کہہ دیا جاتا ہے مگر حقوق کے اعتبار سے اور وسائل کے اعتبار سے آتا نہیں، ان کے اپنے وسائل ڈیولپ ہو جائیں گے اور ہو جانے چاہیے تو بلوچستان کو کسی سے یعنی وفاق کے اندر کنٹریبیوٹ ہی کرے گا، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جس طرح سے ترقی نہیں ہوا تو یہ منسٹر بھی رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو حکومت کے ساتھ ان کا اپنا ایکسپیرینس ان ڈیولپنگ دا ریسورسز آف بلوچستان بڑا اہم ہوگا، اور ان کا کمٹمنٹ اور بلوچستان عوامی پارٹی کا کمٹمنٹ، ان کے منسٹر بھی سینٹر میں موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا کمٹمنٹ بہت زیادہ اہم ہے. تو ایک ووٹ مانگنا، ہم آئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس سے کہیں بڑا ایشو ہے کہ صوبے کی ترقی ہو اور صوبہ پسماندگی سے نکلنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں میں چند دن انشاءاللہ ان کے ووٹ سے الیکٹ ہو جاؤں گا تو چند دن بعد سیاسی بیان نہیں دے سکوں گا، تو لہذا آج میں موقع تلاش کر آج سیاسی بیان دے دوں کہ میری پارٹی اس بات کو مکمل کرے گی. میری پارٹی کا عمران خان صاحب کا کمٹمنٹ ہے. میرے الفاظ بعد میں اس طرح سے بدل جائیں گے کہ یہ گورنمنٹ کا کمٹمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ ان ساری چیزوں کو پورا کرے گی. بہت شکریہ جناب. تھینک یو. یہ بتائیں سر کہ عمران خان کا سلوگن تھا VIP پروٹوکول کا خاتمہ. آج جو ہم دیکھا کہ گورنر عمران اسماعیل کو جا رہے ہیں 30 سے زائد گاڑیاں کے پروٹوکول 2 گھنٹے تک بند رہی، تو یہ دعوے اور پھر یہ پروٹوکول کا دینا اور یہ اچھا ہوا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی چیزیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے جب سے انہوں نے نیت کی تھی خیبر پختونخوا میں بھی کہ پروٹوکول نہ ہو تو اپنی گاڑیاں، اپنے دوستوں کی گاڑیاں بھی ہم رکوا دیتے تھے، عمران خان صاحب رکوا دیتے تھے. اور آج بھی ان کے ساتھ 2 ہی گاڑیاں تھیں مگر دوستوں کی بہت ساری گاڑیاں ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ جستجو کرنی پڑے گی، ہم کو محنت کرنی پڑے گی کہ جو سرکاری عام طور پر پروٹوکول چلتا ہے اس کو روکا جائے. میں چاہوں گا پرویز خٹک صاحب اس کچھ گفتگو میں. بات یہ ہے کہ میں اپنے بلوچستان چیف منسٹر صاحب کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو پروٹوکول ہے روڈ کو بند کرنا، ٹریفک لائٹ پہ کہ سیدھا چلا جانا، یہ ختم ہونا چاہیے. میں 5 سال وزیر اعلیٰ رہا ہوں، 2 گاڑیوں کے ساتھ پھرتا تھا، نارمل ٹریفک میں جاتا تھا، کوئی مجھے مسئلہ ہی نہیں پڑا. 2 منٹ لیٹ ہو گیا تو کیا فرق پڑتا. تو میری سب سے ریکویسٹ ہے، سارے پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ہم عام لوگ ہیں، یہ لوگ پھر ہم پہ ہنستے ہیں، تو اپنے جگہ ہنسائی نہ منائیں، عزت سے رہیں. اور پروٹوکول کی کوئی سیکیورٹی کی ضرورت ہے کیونکہ حالات ایسے، انشاءاللہ وقت آئے گا سیکیورٹی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے پورا کیا. تھوڑی غلطیاں ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم، کیونکہ نئی حکومتیں بنی ہیں، یہ تھوڑے ٹرین ہو جائیں گے پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے. صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان جو بات کرتے ہیں اس پہ پورے اترتے ہیں. الیکشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جو حلقہ آپ کہیں کہ ہم وہی کھولیں گے، لیکن جب شاد رفیق کے حلقے کھولنے کی بات آئی کیا کہیں گے؟ دیکھیے 3 مرتبہ کھلا سعد رفیق صاحب کا حلقہ، اس کی باریکیوں میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تحقیقات کے اعتبار سے پاکستان تحریک انصاف اوپن ہے، مگر 2-3 مرتبہ کھل چکا ہے. میں ایک چیز کا شکریہ ادا کرنا بھول گیا تھا پرویز خٹک صاحب کا اور جہانگیر خان ترین صاحب کا بھی.
میں مشکور ہوں کہ میرے ساتھ یہ نکلے ہیں اور یہ ہماری کیمپین کے اندر بڑی جان ڈال دیتے ہیں. بڑے کیلکولیشنز کے ساتھ میرے دوست چلتے ہیں, ان کے تجربے کے بغیر یہ کام آگے نہیں جاتا.